حدیث نمبر 43۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن حضرت عائشہ کے پاس آئے۔ اس وقت ایک عورت حضرت عائشہ کے پاس بیٹھی تھی۔ آپ نے دریافت کیا، یہ کون ہے؟ حضرت عائشہ نے فلاں عورت اور اس کی نماز کے اشتیاق اور پابندی کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ٹھہر جاؤ، سن لو کہ تم پر اتنا ہی عمل واجب ہے جتنے عمل کے تمہارے اندر طاقت ہے۔ خدا کی قسم، ثواب دینے سے اللہ نہیں اکتاتا، مگر تم عمل کرتے کرتے اکتا جاؤ گے۔ اور اللہ کو دین کا وہی عمل پسند ہے جس کی ہمیشہ پابندی کی جائے اور انسان بغیر اکتائی سے انجام دے۔ حدیث نمبر 44۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا اور اس کے دل میں جو کے برابر بھی ایمان ہے تو وہ ایک نہ ایک دن دوزخ سے ضرور نکلے گا، اور دوزخ سے وہ شخص بھی ضرور نکلے گا جس نے کلمہ پڑھا اور اس کے دل میں گیہوں کے دانہ کے برابر خیر ہے، اور دوزخ سے وہ بھی نکلے گا جس نے کلمہ پڑھا اور اس کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی خیر ہے۔ حدیث نمبر 45۔ ایک یہودی نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے امیر المومنین، تمہاری کتاب قرآن میں ایک آیت ہے جسے تم پڑھتے ہو، اگر وہ ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس کے نزول کے دن کو یوم عید بنا لیتے۔ آپ نے پوچھا، وہ کون سی آیت ہے؟ اس نے جواب دیا، سورہ مائدہ کی یہ آیت کہ آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی تو تمہارے لیے دین اسلام پسند کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم اس دین اور اس مقام کو خوب جانتے ہیں۔ جب یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفات میں جمعہ کے دن کھڑے ہوئے تھے۔ حدیث نمبر 46۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ نجد والوں میں سے ایک شخص حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، سر پریشان یعنی بال بکھرے ہوئے تھے۔ ہم اس کی آواز کی بنبناہٹ سنتے تھے اور ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، یہاں تک کہ وہ نزدیک آن پہنچا۔ جب معلوم ہوا کہ وہ اسلام کے بارے میں پوچھ رہا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام دن رات میں 5 نمازیں پڑھنا ہے۔ اس نے کہا، بس اس کے سوا تو کوئی اور نماز مجھ پر نہیں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، مگر تو نفل پڑھے تو اور بات ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اس نے کہا، اور تو کوئی روزہ مجھ پر نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مگر تو نفل روزے رکھے تو اور بات ہے۔ طلحہ نے کہا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے زکوٰۃ کا بیان کیا۔ وہ کہنے لگا کہ بس اور کوئی صدقہ مجھ پر نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مگر یہ کہ وہ نفل صدقہ دے تو اور بات ہے۔ پھر وہ شخص پیٹھ موڑ کر چلا گیا، یوں کہتا جاتا تھا، قسم خدا کی، میں نہ اس سے بڑھاؤں گا نہ گھٹاؤں گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ سچا ہے تو وہ اپنی مراد کو پہنچ گیا۔ حدیث نمبر 47۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی ایمان رکھ کر اور ثواب کی نیت سے کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ جائے اور نماز اور دفن سے فراغت ہونے تک اس کے ساتھ رہے تو وہ 2 قیرات ثواب لے کر لوٹے گا۔ ہر قیرات اتنا بڑا ہوگا جیسے احد کا پہاڑ۔ اور جو شخص جنازے پر نماز پڑھ کر دفن سے پہلے لوٹ جائے تو وہ 1 قیرات ثواب دے کر لوٹے گا۔